وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع في علومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: قد تقدم الكلام عن الحروف المقطعة في أوائل السور. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان پر جو بحث ہے وہ میں بہت ساری صورتوں میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، لہذا دوبارہ اس بحث کو ذکر کرنے کا فائدہ نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان کے ترجمے کو اور اس کی تشریح اور تفسیر کو اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ اعلم، اللہ جانتے ہیں کہ ان حروف سے حقیقی مراد کیا ہے۔ وقوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر ويتمنون لو كانوا في الدنيا مسلمين۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشقیاء مشرکین کے بارے میں خبر دی کہ جب قیامت کا ہولناک دن ہوگا اور اس عذاب جہنم کو معاینہ مشاہدہ کریں گے تو پھر ندامت اور شرمندگی محسوس کریں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم بھی اسلام لانے والوں میں ہوتے اور مسلمین میں شمار ہوتا۔ لیکن اس دن تندم یا حسرت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو عالم جو ہیں تقسیم کر دیے ہیں، ایک دار الدنیا ہے اور ایک دار الآخرہ ہے۔ یہ دار دنیا، یہ عالم دنیا جس میں ہم گزار رہے ہیں، یہ عالم عمل ہے، اور آخرت جو ہے وہ عالم جزا ہے۔ یعنی اس جہان میں جو ہم کر رہے ہیں وہ کمپیوٹر میں فیڈ ہو رہا ہے، ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو بھی ہم زبان سے کوئی حرف نکالتے ہیں اس پر بھی نگرانی ہے، اور جو ہم کرتے ہیں یہ کہتے ہیں سب اللہ کے احکام سے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور تمام چیزیں قیامت والے دن محفوظ ہوں گی، اور ہر آدمی کو اس کا نامہ عمل ملے گا۔ مومنین جو ہیں ان کو نامہ عمل جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور کافرین اور اشقیاء جو ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں ملے گا سب کو، اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حکم فرما دیں گے: اقرا کتابک، اب اپنے صحیفے کو خود پڑھ لو، اپنا حساب کتاب جو ہے خود دیکھو۔ اور وہ جب دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ جو زندگی میں ہم نے کبھی گناہ کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، چھوٹا ہے تو لکھا ہے اور بڑا ہے تو لکھا ہے، تمام تفصیلات جو ہیں وہ ہماری محفوظ۔ تو اس لیے انسان کو جب زبان کھولے تو احتیاط کرے کہ میری زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے کہیں میری ہلاکت کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اسی لیے سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ یہ زبان ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ اسی زبان سے انسان تخت پہ بیٹھتا ہے اور اسی زبان سے انسان تخت پہ جھولتا ہے۔ یعنی پھانسی بھی یہی زبان چڑھاتی ہے اور اقتدار پہ بھی یہی زبان پکڑتی ہے۔ حتیٰ کہ سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بنی آدم یعنی اپنی امت کو خطاب کیا کہ تم دو چیزوں کی اگر ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔
یعنی دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، اور جنت کی ضمانت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الفم والفرج، کہ انسان جس نے اپنی زبان کو اور شرمگاہ کو کنٹرول کر لیا تو اس کی جنت کا گویا محمد مصطفیٰ ذمہ دار صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ کیونکہ سارے گناہ جو ہیں گویا وہی دو مقامات سے ہوتے ہیں، یا تو آدمی کفر کرے گا زبان سے، شرک کرے گا زبان سے، بےہودگی، بد کلامی، برے ارادے، بری باتیں، اور اسی طرح باقی گناہ جو ہیں وہ انسان شرمگاہوں سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ مومن جو ہیں اللہ اذا مروا باللغو مروا کراما، وہ تو کسی ایسی برے باتوں سے، کسی ایسے غلط مکان سے بھی گزرے تو دامن بچا کے گزر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کی دوسری صفت والذین هم علی فروجہم حافظون، کہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بی بی مریم علیہ السلام کی جتنی عزت و عظمت بیان فرمائی ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالی کا تو وہ آیا اور اس کے ساتھ انتظامیہ کا کوئی یعنی حکومت کا بھی کوئی بڑا بیوروکریٹ، تو کہنے لگا کہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا شاہ جی اب آپ بوڑھے ہو گئے، داڑھی مبارک سفید ہو گئی، اور جیسے آپ خود کہا کرتے ہیں کہ بھئی ساری زندگی جو ہے ہماری وہ آدھی ریل میں کٹ گئی اور آدھی جیل میں کٹ گئی، تو اتنی تکلیفیں آپ برداشت کرتے ہیں بس بڑھاپے میں، اور پھر سفر برداشت کرتے ہیں، اور وہ سفر بھی تھرڈ کلاس۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرسٹ کلاس میں نہیں بیٹھے، تھرڈ کلاس میں، اتنی تکلیفیں برداشت کر کے جلسے کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ لوگ جیسے تھے ویسے ہیں، لوگ جیسے تھے حضرت اسی طرح۔ انہوں نے کہا آپ مثلاً یہاں آئے ہیں، کتنے لوگ ٹھیک ہو گئے؟ آتے ہیں، ایک رونق ہے، میلہ ہے، سن کے چلے جاتے ہیں، آپ کیوں اپنی صحت کو خراب کریں؟ اب آپ کا بڑھاپا ہے، اب آپ آرام کریں، بس آخری زندگی ہے، اپنے آرام سے گزاریں اور تھوڑا اپنے بدن کو بھی ریسٹ دیں، اور جب آپ آرام کر لیں گے تو مخالف بھی چپ ہو جائیں گے، تو آپ بلا وجہ تکلیفوں سے بچ جائیں گے۔ اب سر فائدہ کیا ہے یہ جو آپ مولوی تقریریں کرتے ہو، درس دیتے ہو، آج ادھر درس ہے اور آج ادھر درس ہے اور یہ ہے، اور یہ فائدہ کیا ہے؟ جو آدمی پہلے سے داڑھی مڈاتا ہے وہ اب بھی داڑھی مڈاتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے چوری کرتا ہے، شرابی ہے شرابی ہے۔ کیا آپ لوگوں کی ان تقریروں کا فائدہ کیا ہے؟ آخر مغل جو کھپا رہے ہو سارے، مطالعہ کرو، رات کو 2 بجے تک جاگو اور پھر صبح پڑھاؤ اور پھر مطالعہ کرو اور پھر پڑھاؤ، کیا اپنے آپ پر آپ پہنچاؤ، مزے کرو، سو جاؤ۔ تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ چوٹ بھی کر رہا ہے، چونکہ وہ تو بے دین تھا نا، کمیونسٹ تھا، اسلام کو مانتا ہی نہیں تھا، مذہب کو مانتا ہی نہیں تھا۔ تو شاہ جی نے فرمایا کہ اچھا بھائی آپ کا مشورہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک بات تم بھی بتلاؤ۔ انہوں نے کہا جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا آج رات جو جلسہ تھا کیا خیال ہے آپ کا، کتنے آدمی ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی آپ کی جماعت تو کہتی ہے 1 لاکھ آدمی تھا، اور سرکاری رپورٹ کہتی ہے کہ 8-10 ہزار آدمی تھا، اور میرا اندازہ ہے کہ 40-50 ہزار آدمی تھا۔ نہ وہ سچے ہیں نہ تمہارے لوگ سچے ہیں، یہ ویسے بڑھاتے رہتے ہیں جو 1 لاکھ آدمی تھا، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں جی کچھ بھی نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ درمیان میں تھا 40-50 ہزار آدمی۔ تو شاہ جی نے فرمایا چلو 40 ہزار ہی لگا لو، 40 تھا۔ انہوں نے کہا چلو۔ انہوں نے فرمایا یہ جلسہ کب شروع ہوا؟ انہوں نے کہا جی باقی کا تو مجھے پتہ نہیں، آپ کی تقریر جو ہے وہ تقریباً رات کو 11 بجے شروع ہوئی اور صبح اذان تک ختم ہوئی 5 بجے، 6 گھنٹے میں۔ تو شاہ جی نے فرمایا بھی 6 گھنٹے میں 40 ہزار آدمی کو میں نے جھوٹ بولنے سے روک دیا، سگریٹ پینے سے روک دیا، 40 ہزار آدمی کو چوری کرنے سے روک دیا، جیب کاٹنے سے روک دیا، لڑائی سے روک دیا، گالی گلوچ سے روک دیا، اور ایک پنڈال میں پابند کر کے بٹھائے رکھا ہے کوئی تمہارے پاس ایسی فورس جو 40 ہزار آدمی کو ایسے گناہوں سے بچا لے؟
کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے کہا بس اتنا ہی فائدہ کافی. یہ جو ہم 1 گھنٹہ پڑھا رہے ہیں 1 گھنٹہ تو ٹھیک بیٹھے ہیں. ہاں یہی 1 گھنٹہ ہی کافی ہے. 1 گھنٹے میں ادھر جاتا کوئی بدال جاتا کوئی جھوٹ بولتا کوئی سگریٹ پیتا کوئی باہر کھڑے ہو کے گپ شپ لگاتا. جو 1 گھنٹے کے لیے تو ہم نے ان کو روک دیا نا ہر گناہ سے. ان نمبر میں بس اتنا ہی کافی ہماری نجات کے لیے یہی کافی. اور اسی طرح سارے ملک کا حساب کر لو کہ کتنے علماء پڑھا رہے ہیں, کتنے استاد پڑھا رہے ہیں, کتنے درس ہو رہے ہیں اور کتنے اجتماع ہو رہے ہیں, کتنی دعوت ہو رہی ہے, کتنی تبلیغ ہو رہی ہے. تو ایک دن میں علماء یہ داڑھی والے تو لاکھوں بندوں کو گناہوں سے بچا رہے ہیں اور تم کہتے ہو فائدہ بھی کوئی نہیں. کوئی عقل کی بات کرو تو بس وہ پھر خاموش ہو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر زبان کو آپ اچھی طرح نہیں لگا سکتے ہو تو چپ کرو. اور جو آدمی زیادہ چپ رہتا ہے اور کم بولتا ہے وہ نقصان بھی کم اٹھاتا ہے. یہ ہمیشہ نقصان وہی اٹھاتے ہیں جو بڑ کرتے رہتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا بک رہا ہوں, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے. تو اس لیے ہمیشہ اس کو کنٹرول کریں, کیونکہ اگر آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا تو آپ بچ گئے. لیکن اگر دنیا میں کنٹرول کر لیا, اب آخرت میں تم نہ تدم کرو, حسرت کرو, ہائے کاش ہم نمازی ہوتے, ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے, ہائے کاش ہم قرآن پڑھتے. کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. وہ تو زمانہ ہی گزر گیا, وقت ہی گزر گیا. دیکھو نا, آپ امتحان کا پرچہ دینے جاتے ہیں, امتحان کے پرچے میں سوال آئے, آپ تینوں میں فیل ہو گئے اور جب پرچہ ختم ہو گیا باہر آپ نے اب تو مجھے یاد آ گیا جی ابھی میں جواب دیتا. اب جواب دینے کا کیا فائدہ؟ وہ تو جواب دینے کا وقت گزر گیا. وہ پرچہ اب آپ کے ہاتھ سے چلا گیا, اس پہ آپ نے غلط جواب لکھ دیا, آپ یقیناً فیل ہو گئے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس وقت کی حسرت اور تندم جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہے. جیسے قرآن نے یہاں فرمایا ہے کہ اس وقت کافر بھی تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہیں. اسی طرح جیسے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں لے جائیں گے تو اللہ کے فرشتے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر, بھئی تمہیں کون سی چیز ہے جو جہنم میں لے آئی؟ قالوا لم نک من المصلین, کہیں گے ہائے ہم مسلمان نہیں, ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں. ولم نک نطعم المسکین, اور ہم نے کبھی غریبوں پہ مسکینوں پہ رحم کر کے ان کو کھانا تک بھی نہ کھلایا. یعنی نہ اللہ کا حق ادا کیا نہ بندوں کا حق ادا کیا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, ہم تو بس ہر بات کرنے والے کے ساتھ باتوں میں لگ جاتے تھے اور ہم تو جھٹلاتے تھے کہ بابا نہ قیامت ہے, نہ حساب ہے, نہ کتاب ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ موت آ گئی اور آج ہم جہنم کا شکار ہیں. تو لہذا اس دن کے افسوس کرنے کا فائدہ نہیں ہے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنے معاملات کا حساب کرو اس دن سے پہلے جب تمہارا حساب ہوگا. ابھی سے اپنا کھاتا ٹھیک کر لو. جب چیک کرنے والے آ گئے اور حساب شروع ہو گیا تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اسی لیے میرے محبوب کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا منو کے شاء, اگر قیامت والے دن پوچھا گیا نا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا تو سمجھ لو پھر عذاب آ گیا. کیونکہ کوئی جواب تو ہے نہیں, کون سے جواب ہے ہمارے پاس. یعنی اگر اللہ آپ سے پوچھے کہ جی آپ نے حرام کیوں کھایا تو کیا جواب دو گے؟ اچھا لگتا تھا؟ نہیں, ٹھنڈے دل سے بتائیں مقصد ہے. ابھی یہ سوال جواب دینا ابھی ہم غور کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ میرے بندے تم داڑھی کیوں اڑاتے تھے, کیا کہو گے جواب؟ ابھی تو ذرا ہمیں بھی سمجھا دو نا, ہم مولوی بے وقوف لوگ ہیں, آپ سے کوئی جواب سن لیں تو ہو سکتا ہے آپ کی بات ہمیں بھی سمجھ آ جائے. یعنی آپ سے اگر کوئی پوچھے قیامت میں, اللہ پوچھے, فرشتے پوچھے, پیغمبر پوچھے کہ بھائی آپ داڑھی کیوں اڑاتے تھے, کیا جواب ہے؟ کیا کہو گے؟ مولوی نے کہا نہیں, آخر جواب کیا ہے؟ کوئی تو سوچا ہوا ہوگا نا تم نے. آخر بھائی اتنے پڑھے لکھے لوگ جو داڑیاں مڈواتے ہو تو بہرحال تمہارے دماغ میں کئی جواب ہوں گے, تو ابھی طرح ایک آدھا ہمیں بھی بتا دو کہ بھئی اگر قیامت والے دن یہ سوال ہو, اچھا بھی تم سے سوال ہوگے تم نے زنا کیوں کیا, کیا جواب ہے؟
تم سے سوال ہو کہ تم نے خنزیر کا گوشت کیوں کھایا؟ تم سے سوال کیا جائے کہ بھئی تم نے شراب کیوں پیا؟ کیا جواب ہے؟ اچھا اللہ پاک پوچھیں گے بندے تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ کوئی جواب بتائیں گے نا؟ آخر آپ نے کوئی سوچا ہوا ہوگا نا کہ جی بکرا کمزور ہوتا تھا، خنزیر موٹا تازہ تھا، گوشت اس کا چاہیے جواب جی شراب پینے کے بعد میرا عقل چلا جاتا تھا، میں بے وقوف ہو کے بس غم سے نجات پا جاتا۔ کہتے ہیں اس لیے پیتے ہیں کہ ہم تو غم مٹا رہے ہیں، وہ غم لگا رہے ہیں اور لوگوں کے غم مٹا رہے ہیں۔ یہ کیا غم مٹا رہے ہو کہ جب ہو شاید تو آدمی پاگلوں کی طرح پھر رہا ہو، آنکھیں سرخ، دماغ بھاری، سر اٹھا نہیں سکتا، پیٹ میں درد، منہ سے بدبو۔ آپ کبھی آپ ذرا جائیں نا کسی ڈاکٹر کے پاس، کو کہیں گے ذرا مجھے الکوہل جو ہے نا اس کی خوشبو سنگلاؤ، بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے کسی گدھے کا پیشاب ہو۔ ذرا آپ سنیں، دیکھ رہے ہیں آخر اس کے لیے جو لوگ مر رہے ہیں کوئی ذائقہ اچھا ہے، خوشبو اچھی ہے کیا؟ کوئی جواب؟ اللہ فرمائے کہ تم نے کلمہ کس کا پڑھا؟ جی محمد رسول اللہ۔ بھئی حضور پاک کی داڑھی مبارک تھی؟ ہاں جی تھی، تو آپ نے کیوں نہیں رکھی؟ جی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، میری بیگم ناراض اور داڑھی رکھتا اللہ میاں، تو میں لوگوں کی عورتوں کو کیسے چھیڑتا؟ وہ تو کہتی ہے داڑھی والا ایسے دور ہو جاؤ۔ یہی جواب دو؟ نہیں، کوئی جواب سوچا ہوگا نا آپ نے؟ چلو 2-4 دن سوچو پھر مجھے سمجھا دیں، تاکہ ہم بھی لوگوں کو بتا سکیں کہ بابا جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ان کے پاس بھی دلیل ہے، جواب ہے۔ دیکھو نا، ایک کافر ہے، مشرک ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، جھوٹی سچی دلیل تو وہ بھی دیتا ہے نا۔ ہندو ہیں، دیوی دیوتا کے سامنے کھڑے ہیں، ان کے پاس بھی بیٹھو، کوئی نہ کوئی جھوٹی سچی دلیل تو وہ بھی دے گا۔ گنگا جمنا پر وہ بھی تمہیں تقریر جھاڑ دے گا باقاعدہ کہ یہ کیسے پوتر ہے اور یہ کہاں سے نکلتی ہے، اور یہاں کتنے بڑے بڑے ہمارے دیوتاؤں نے بڑے بڑے یہاں بیٹھ کے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، اور اس کا چشمہ جو ہے نا بالکل وہ جنت کی ابتدا سے نکل رہا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی جھوٹی سچی دلیل وہ دے گا۔ آخر تم بھی تو مجھے دلیل دو نا بھائی کہ بھی داڑھی ہم اس لیے مڈاتے ہیں، خارش ہوتی۔ چلو 2-4 دن سوچ لو، پھر مجھے لکھ کے بھیج دینا۔ میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ کس نے بتایا ہے سوال کا جواب۔ میں بہرحال یعنی کچھ سمجھ لوں گا کہ بھئی تمہارے پاس بھی کوئی فرشتوں کو گلے لگنے کے لیے مواد ہے تمہارے پاس۔ جب اللہ کے فرشتے آئیں گے نا جی گرز لے کر، تو تمہارے پاس ایسے سوال جواب ہوں گے کہ تم ان کو حیران کر دو گے، بحث کرو گے باقاعدہ۔ اور جب دلیل دو گے تو فرشتے کہیں ہاں جی دلیل تو اس کی بڑی مضبوط ہے، اس کو ہم نہیں مارتے، ہم واپس جا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اس لیے 2-4 سوال جواب مجھے بھی سکھاؤ، تاکہ میں پھر لوگوں کو بتلاؤں کہ بابا ہم مولوی دھوکے میں ہیں، یہ لوگ جو داڑھی مڈاتے ہیں ان کے پاس بڑا جواب ہے۔ یہ لوگ جو حرام کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گلا کرتے ہیں، ان کے پاس بڑے فائدے ہیں۔ تو ذرا آپ بتائیں، دیکھو ایک آدمی جوا کھیلتا ہے، اگر کوئی بلا تو ہے نا کہ سارے گھر کا مال ہار جاتا ہے۔ جوا کھیلنے والا آپ نے کبھی دیکھا ہے سرسبز ہوا ہو؟ ایک دن 2 لاکھ جیتے گا، دوسرے دن انشاءاللہ 2 کروڑ ہارے گا، ساری زندگی بیک ہی ماں۔ اچھا جو آدمی کسی سے قرضہ لے کے کھا جائے، آپ دیکھیں ساری زندگی وہ اسی طرح ذلیل رہے۔ جو آدمی اپنے بزنس میں جھوٹ بولے، آپ دیکھیں 2 سال 3 سال کب تک جھوٹ چلے گا، پھر سڑک پہ آ جائے۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ پھر کیوں آدمی جانتا بھی ہے بھی اس میں برائی ہے، ہلاکت ہے، پھر کیوں کرتا؟ بہرحال آپ کے پاس لازم کوئی دلیل ہوگی، آپ سمجھدار لوگ ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور آپ نے آخر اللہ کو، فرشتوں کو، حضور پاک کو جواب دینے کے لیے کوئی مٹیریل تو رکھا ہوگا نا اپنے پاس کہ جب حوض کوثر پہ جائیں گے تو ہم یہ جواب دیں گے۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جائیں گے تو یہ جواب دیں گے. اور حضرت ہمارے پھر قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے. وہ کہتے ہیں مکی صاحب لطف تو اس وقت ہوگا نا جب حضرت علی میدان میں کھڑے ہوں گے اور یہ سارے گلابے کنٹھے اتنی بڑی بڑی انگوٹھیاں ہر انگوٹھی میں انگوٹھیاں ہاتھ میں لوہے کے بیت گلے میں زنجیر اور سر کے بال بڑے ہوئے داڑھی مڈی ہوئی مونچھیں بڑی ہوئی علی کے ماننے والے علی علی کر کے آئیں گے. حضرت علی کی رونق بڑی لگے گی. سیدنا ابو بکر عمر عثمان کے بعد داڑھی والے قرآن والے حفظ والے حافظ عالم دین والے اور حضرت علی کے بعد یہ کھڑے ہوں بلنگ دھڑنگ. کہتے ہیں ماشاءاللہ حضرت علی کی رونق بڑی بڑھائیں گے, بڑی حضرت علی کی شان بلند کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ہم تو بس یہ دعا مانگتے رہتے ہیں. باقی اب تو لوگ کہتے ہیں جی دعاؤں میں بھی اثر نہیں, لیکن ہمارا تو یقین ہے کہ دعاؤں میں اثر ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ دعاؤں میں اثر ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے کیا کیا بلائیں ڈالی. اس کا چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دعا کا فائدہ نہیں, دعا کبھی خالی نہیں. اب جناب فرماتے ہیں اخبارنا نمنم سیندمون اللہ ما کانوا فیہ من الکفر, جو کفر کرتے رہے اب ندامت کریں گے. وَيَتَمَنَّوْنَ لَوْ كَانُوا فِي الدُّنْيَا مُسْلِمِينَ, اب تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے. وَنَقَلَ السُّدِّيُّ فِي تَفْسِيرِهِ بِسَنَدٍ مَشْهُورٍ عَنْ عباس بن مسعود وغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن كفار قريش لما عرضوا على النار تمنوا لو كانوا مسلمين. حضرت ابن عباس, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بہت سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب کفار قریش کو جہنم پہ پیش کیا جائے گا اس وقت تمنا کریں گے کہ آئے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. وقیل ان المراد ان کل کافر یود عنده اعتذار ولو كان مؤمنا, اور بعض علماء نے فرمایا کہ ہر کافر جب موت کا وقت آتا ہے اور ملائکۃ العذاب کو دیکھتا ہے تو اس وقت بھی تمنا کرے گا اور قیامت میں بھی تمنا کرے گا کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. وکیل هذا اخبار عن یوم القیامہ, اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں یہ قیامت والے دن کی خبر اللہ نے دی ہے, جیسے فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یا مخاطب جب ان لوگوں کو کافروں کو جہنم پہ کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت کہیں گے کہ ہائے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیجا جائے اور ہم اب بالکل اللہ کی آیات کو نہ جھٹلاتے اور ہم ایمان لے آتے. وقال سفیان الثوری عن سلمة بن قهيل النبي الظاهرية عبد الله في قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال هذا في الجهنميين يدعوهم يخرجون من النار. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ جب جہنم والے جہنم میں ہوں گے اور مسلمان گناہگاروں کو اللہ کسی کی شفاعت سے نکالیں گے, وہ دیکھیں گے یار مسلمان تو نکل رہے ہیں, کہتے ہیں ہائے ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی نکل جاتے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مسلمان کلمے پڑھنے والا جتنا بھی گناہگار ہے وہ شفاعت انبیاء, شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, شفاعت قرآن, شفاعت حملت القرآن, اولیاء اللہ, ان کی سفارشوں سے اللہ ان کو جہنم سے نکالیں. تو جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمان تو بھائی جہنم سے جا رہے ہو گئے, ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی جہنم سے نکل جاتے. اس لیے کہتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وقال ابن جریر حدثنا مسدنا قال حدثنا مسلم قال حدثنا القاسم قال حدثنا ابي فرمة الابدي ان ابن عباس وانس بن مالك كان يتأولان هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
يتأولان يا يوم يبث الله الخطايا المسلمين مع المشركين في النار قال فيقول لهم المشركون ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا قال فيغفر الله لهم فضل رحمته يرحمهم ذلك حين يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمین. اور ایک روایت میں حضرت ابن عباس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفسیر بیان فرمائی ہے کہ قیامت والے دن جب مشرک بھی جہنم میں ہوں گے اور گناہ گار مسلمان بھی جہنم میں ہوں گے تو اب کافر ان کو کہیں گے او بابا چلو ہم تو کافر تھے، ہم تو مشرک تھے، غیر اللہ کے پجاری تھے، تم تو خدا کو مانتے تھے نا، تم بھی تو جہنم میں ہمارے ساتھ پڑے ہو، تمہیں کیا فائدہ ہو گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال آئے گا اچھا میرے ماننے والوں میں، تو اللہ اپنی رحمت سے حکم دیں گے کہ جو بھی جہنم میں کلمے پڑھنے والا ہے نکال دو. تو جب ان کو نکلتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہم نکل جاتے. وقال عبد الرزاق قال احمد الصوري عن حماد بن ابراهيم والحسين بن جاد قال يقول عنا الموحدين ما اغنى عنكم ايمانكم فإذا قال ذلك قال لو اخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من ایمان. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن جب مشرکین جہنم میں ہوں گے تو ایمان والوں سے، توحید والوں سے، موحدین سے کہیں گے او بابا تمہیں توحید نے کیا فائدہ دیا، تمہیں ایمان نے کیا فائدہ پہنچایا، تم بھی تمہارے ساتھ جہنم میں پڑے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال دو. اس وقت کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. وهكذا روى الرزاق وقتادہ وبالآثر غیرہم وقد ورد في ذلك أحاديث مرفوعة. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن باز الأخرم قال حدثنا محمد بن منصور التوسي قال حدثنا صاحب الجهبذي وابن علي يا موسى قال حدثنا مال بن واسن يعقوب بن نباتة عن عبد الرحمن الأغر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان ناسا من اہل لا الہ الا اللہ يدخلون النار بذنوبهم فيقول لهم اهل الله اذا ما اغنى عنكم قولكم لا اله الا الله وانتم معنا في النار فيغضب الله لهم ويخرجهم من النار لا يبرؤون من حركهم كما يبرأ القمر من خسوفه ويدخلون الجنة فيها الجهنميين. فقال يا أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت سمعت رسول الله يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم أنس بن مسعود يقول هذا. ثم قال تفرد به الجهبذ. اس حدیث میں اس روایت مبارک میں حضرت انس فرماتی ہیں ان ناسا من اہل لا الہ الا اللہ. اب یاد رکھو کہ قیامت والے دن جو ہے نا وہ کس میں ہوں گی. بعض مسلمان تو ایسے ہیں نا کہ موت بھی ایمان پہ آئی اور گناہ بھی نہیں ہے، یا گناہ ہیں اور سچی توبہ کر لی پھر بھی گناہ ختم ہو گئے. اچھا بعض مسلمان ایسے بھی ہوں گے بیچارے جن کو توبہ بھی نہیں ملی لیکن ہیں مسلمان. اب قیامت میں اللہ چاہے تو ان کو بھی بات ہے. 10 سال کے بعد اس کو جہنم سے نکال دیا جائے. تو اس لیے بہرحال اہل کبائر جو ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے. اگر آدمی نے دنیا میں سچے دل سے توبہ کر لی اور توبہ